الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے عنوان پر حاضری پیش کرنے کے بعد آج نفرت کے ٹاپک پر حاضری پیش کر رہا ہوں کہ نفرت کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور نفرت کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ نا اتفاقی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کا بھی ایک دستور ہے کہ اگر دو افراد یا دو گروپس کا کسی بڑی بات پر اگر اتفاق ہو جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں وہ درگزر ہو جاتی ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بڑی بات پر نا اتفاقی ہو، اختلاف ہو، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہیں وہ بڑے بڑے اختلاف کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ بہرحال نا اتفاقی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اختلاف سے پھر ناراضگی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ناراضگی کے بعد انسان جب آگے بڑھتا ہے تو پھر نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نفرت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب نفرت انسان کو کسی بھی چیز سے، کسی بھی شخص سے، کسی بات سے اگر ہو جائے تو پھر وہ حسد، بغض اور کینہ اور کدورتیں، یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر ناراضگی سے نفرت، اور نفرت اگر اپنی انتہا تک چلی جائے تو پھر دشمنی اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ دشمنی سے پر جب انسان آتا ہے تو پھر کوئی بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے کے لیے بھی اپنے سامنے والے کو تیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کیا تھا، اور اختلاف کرتے ہوئے اپنے مالک اور خالق سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور تکبر اختیار کیا کہ یا اللہ، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ تو بہرحال ایک تکبر کی کیفیت تھی، اور تکبر کی وجہ سے پھر وہ وہاں سے مردود ہو کر نکلا۔ تو شرک، ظلم اور تکبر یہ بڑے گناہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ شرک کے بارے میں میری بہت ماشاءاللہ اچھی اور پیاری ویڈیو کین یو ٹچ اللہ ویڈیوز میں موجود ہے۔ اور شرک ویسے بھی ظلم عظیم ہے، اور ظلم کسی بھی انسان پر یا کسی مخلوق پر وہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ لیکن تکبر کی وجہ سے یہ وہاں سے نکلا، اور آپ یہ سمجھیں پھر زندگی نے ہمیں سکھایا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ہر وقت گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اس کی تاڑ میں، اور بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو ہم تو یہ سمجھے ہیں، اور زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ یہ اتنا بڑا دشمن ہے انسان کا کہ یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی آپ کے دل اور دماغ میں ڈال سکتا ہے۔ یعنی رب العالمین سے لے کر دنیا میں جتنے بھی رشتے اور ناطے ہیں، جتنی بھی عزتیں اور محبت ہیں، ان سب کے لیے کسی بھی طرح سے آپ کو برگلائے گا، بہکائے گا، بھٹکائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور بس یہ نفرت کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ نا اتفاقی سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اختلافات کے بعد پھر ناراضگی کے بعد پھر نفرت، اور نفرت پھر جب اپنی انتہا کو پہنچے تو دشمنی ہو جاتی ہے، اور دشمنی جب انسان کے سر پر سوار ہو تو پھر وہ بڑے سے بڑا کوئی نقصان پہنچانے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ آج کی اس حاضری کا اختتام اس شعر پر کر رہا ہوں کہ مروت اخلاق سا کم ہلایو، زمانے کے نریت پنجو بنایو۔ مروت اخلاق سا کم ہلایو، زمانے کے نریت پنجو بنایو۔
حیاتی میں ہرگز کنڈا کی نہ بنجو، حیاتی میں ہرگز کنڈا کی نہ بنجو، گلن وانگے خوشبو ہر جا رسایو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔